من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج اس طرح سے ہم نے اس سے پہلے جو ہم نے بات اس چیپٹر کے بارے میں کی تھی وہ تھا این انڈین امریکن وومن ان اسپیس، کلپنا چاولہ. تو اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. تو آج ہم نے اس کے کوسچنز کرنے ہیں. تو کچھ کوسچنز ہم آج کریں گے. پہلا کوسچن ہے Where was Kalpana Chawla born? Why is she called an Indian American? ٹھیک، یہ پہلا کوسچن ہے. تو جو کہ یہ پوچھ رہے ہیں Where was Kalpana Chawla born? کلپنا چاولہ کہاں پیدا ہوئی تھی؟ ٹھیک، تو اس کا آنسر لکھو گے آپ. کلپنا چاولہ واز بورن ان کرنال، ہریانہ. وہ ہریانہ میں پیدا ہوئی تھی، ایک شہر میں جس کا نام تھا کرنال. ٹھیک، اور اسی کے ساتھ اس کا دوسرا کوسچن بھی ہے وائی از شی کالڈ این انڈین امریکن. اس کو انڈین امریکن کیوں کہا جاتا ہے نا؟ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ انڈیا میں پیدا ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ وہ چونکہ انہوں نے امریکہ میں جو ہائر ایجوکیشن وہ وہیں سے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر وہیں سے شادی بھی کی. ٹھیک ہے، تو شادی کی وجہ سے تو انہوں نے وہاں کی سٹیزن شپ بھی اختیار کی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم ان کو انڈین امریکن کہتے ہیں. تو اس کا لکھو گیا شی از کالڈ این انڈین امریکن بیکاز شی واز بورن ان انڈیا اینڈ لیٹر گاٹ امریکن سٹیزن شپ بائی میرینگ این امریکن سٹیزن، ہے نا؟ کیونکہ امریکہ کے کسی سٹیزن کے ساتھ جب انہوں نے ان کی شادی ہوئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں کی شہریت بھی اختیار کی. اس طرح سے وہ انڈین امریکن کہلائی. ٹھیک، اور پھر کوسچن نمبر 2 ہے وین اینڈ وائی ڈڈ شی گو ٹو دا یو ایس. وہ کب یو ایس گئیں، کیوں گئیں وہ یو ایس؟ ٹھیک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر ہائر ایجوکیشن حاصل کی، اور اس کے بعد پھر وہیں سے ناسا کے ساتھ انہوں نے کام کیا، یعنی ایروناٹیکل انجینئرنگ وہاں پہ ہے نا. وہاں پہ وہ اسپیس انجینئرنگ انہوں نے وہاں پہ کی، ہائر ایجوکیشن ماسٹرز ڈگری وہاں پہ حاصل کی، اور اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی بھی وہیں سے کیا، ہے نا. تو آپ لکھو گے اس کو شی وینٹ ٹو دا یو ایس ان پرسوٹ آف ہائر ایجوکیشن آفٹر کمپلیٹنگ ہر بیچلرز ڈگری ان ایروناٹیکل انجینئرنگ. ٹھیک، فل اسٹاپ. شی میری ٹو این امریکن نیشنل جین پیئر ہیریسن. ٹھیک، تو اس کے ساتھ اس کا دوسرا پارٹ بھی تھا ہو ڈڈ شی میری. انہوں نے کن کے ساتھ شادی کی، یعنی کس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. تو اسی لیے آپ لکھو گے شی میری ٹو این امریکن نیشنل جین پیئر ہیریسن. ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی جو امریکہ کے رہنے والے تھے. اس کے بعد پھر کوسچن نمبر 3 ہے ہاؤ ڈڈ شی بیکم این ایسٹروناٹ. وہ ایسٹروناٹ کیسے بنی؟ واٹ گیو ہر دا آئیڈیا دیٹ شی کوڈ بی این ایسٹروناٹ. تو ان کو یہ آئیڈیا کیسے ملا کہ وہ ایک ایسٹروناٹ بن سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یہاں پر جو کوسچن ہے میں نے ان دونوں کوسچنز کو ایک ساتھ ملایا ہے. تو اس کا آنسر میں نے لکھا ہے بینگ آلریڈی اے پائلٹ شی اپلائڈ فار ناساز اسپیس شٹل پروگرام اینڈ لیٹر گاٹ سلیکٹڈ ایز این ایسٹروناٹ. سب سے پہلے چونکہ وہ آلریڈی ایک پائلٹ بنی ہوئی تھی، انہوں نے ایروناٹیکل انجینئرنگ آلریڈی کی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ناسا اسپیس شٹل کے لیے وہاں پہ اس کے لیے اپلائی کیا، اور جس میں وہ سلیکٹ ہو گئیں اور پھر ایک ایسٹروناٹ بنی. ٹھیک، اور پھر اس کے ساتھ نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر 4 واٹ ایبلٹیز ہے نا مسٹ این ایسٹروناٹ ہیو اکارڈنگ ٹو دا جرنلسٹ. اگر آپ کو یاد ہوگا یہ جو ہم نے پڑھا اس میں وہ آخر میں اس جرنلسٹ نے اس نے ایک رپورٹ اپنا دیا تھا کہ ایک ایسٹروناٹ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہی کوسچن پوچھ رہے ہیں ایک ایسٹروناٹ اس کی ایبلٹیز کیا کیا ہونی چاہیے ایک ایسٹروناٹ کی، ہے نا. تو یہ لکھو گے آپ این ایسٹروناٹ مسٹ ہیو این انارمس ایبلٹی. اس کے پاس بہت زیادہ ایبلٹی ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، اور ہی مسٹ ہیو اے واسٹ نالج آف سائنس سبجیکٹس. اس کے علاوہ ان کے وہ وسیع ان کو علم ہونا چاہیے سائنس کے بارے میں، یعنی چاہے وہ بایولوجی ہو یا اسی طرح سے اگر اپنے یہاں پہ انہوں نے لکھا تھا یو نیڈ ٹو ہیو لاٹ آف
you need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. یعنی سب کچھ ہر کسی چیز میں آپ کا ایک کمانڈ اس پر ہونی چاہیے. تو اسی لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہی مسٹ ہیو اے واسٹ نالج آف سائنس سبجیکٹس. ٹھیک, تو یہ جو کچھ کوشچنس ہیں یہ آپ اچھے سے لکھو گے اور اس کے بعد یاد کرو گے. ٹھیک, چلو ہاں بس آج اتنا ہی, یہ 4 کوشچنس کافی ہیں آج. تو انشاءاللہ کل اس کے بعد جو باقی کوشچنس بچتے ہیں ان کو کل کریں گے. ٹھیک, آج بس اتنا ہی, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.